جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کی ایکسس ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ہے۔ ایون کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ موبائل کے بغیر شاید ان کا سروائیول جو ہے نا وہ مشکل ہو چکا ہے۔ اسی موبائل کے یوزج کے اوپر ہم لوگ بچوں کو اپنے فیس بک کا اکاؤنٹ، ٹویٹر اور تمام کے تمام سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ چیٹنگ اور ایک دوسرے سے الیکس لیک اور فرینڈ ریکویسٹ اور یہ تمام پروسیس چلتا ہے، اس کی ایکسیس ہم نے بچوں کو بھی دے رکھی ہے۔ اور بچے بآسانی یہ گروپ بناتے ہیں، فیس بک کے اوپر گروپ، مختلف گروپس کو واٹس ایپ کے اوپر جوائن کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اجنبیوں سے بات کرنے کا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن بھٹا اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محسن بھٹا۔ کانڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک سٹوری، ایک 14 سالہ لڑکی کی جس کی دوستی اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایک انجان انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ انجان انسان جسے ہم جانتے نہیں، جسے ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، جن کی ہم نے محض تصاویر دیکھی ہوتی ہیں لیکن ہم نے انسان کو پرکھا نہیں ہوتا، اس کی نیت سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے اور ہم لوگ ان سے فرینڈشپ کر لیتے ہیں۔ اور وہ ہماری جو دوستی ہے وہ آہستہ آہستہ محبت کے اندر جو ہے نا وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کی قسمیں۔ خاص طور پہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ لڑکوں کی طرف سے چلا جاتا ہے اور بہت ہی پیاری معصوم لڑکیوں کو جو ہے نا اس جھانسے کے اندر پھنسا لیا جاتا ہے۔ ایسی ایک سٹوری ہے ایک لڑکی الشبا کی جو کہ شیخو پورہ کی رہنے والی تھی۔ 14 سال اس لڑکی کی عمر، اور اس کی دوستی ہوتی ہے فیس بک کے اوپر ایک انجان دوست سے۔ وہ انجان دوست جسے وہ جانتی نہیں، اس نے بس اسے تصویروں کے اوپر دیکھا ہوا ہے، اس کے دل کے راز سے وہ واقف نہیں، کیونکہ وہ اس ٹائم ابھی محبت پیار کے اندر جو ہے نا وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ اور یہ پیار اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے سے جینے مرنے کی قسمیں تو کھا لیتے ہیں، مگر وہ تمام کی تمام قسمیں اور وہ تمام وعدے آج کل کے دور کے اندر صرف جھوٹ، دھوکہ اور فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی سیم ہوتا ہے اس لڑکی 14 سالہ لڑکی کے ساتھ۔ ایک فیس بک میں ایک لڑکے سے، انجان لڑکے سے دوستی، پیار، محبت، مرنے کی ساری زندگی ساتھ جینے کی قسمیں، اور یہ تمام قسمیں وہ اس لڑکے پہ ٹرسٹ کر کے، سب اس پہ یقین کر کے، کیونکہ محبت تو اندھی ہوتی ہے، اور وہ لڑکی ایک فیصلہ لیتی ہے۔ وہ فیصلہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان تمام رشتوں کو جن کے ساتھ وہ بچپن سے ساری زندگی اپنی زندگی گزارتی آئی ہے، ان کو چھوڑ کے وہ ایک اجنبی انسان کے ساتھ گھر چھوڑ کے، سب اپنے دوستوں کو، سب اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو، ماں بہن کو چھوڑ کے فیصلہ کرتی ہے اپنے اس انجان فیس بک کے دوست سے ملنے کا۔ اور وہ لڑکی پہنچ جاتی ہے لاہور میں۔ لاہور میں اس لڑکی کے پیار اور محبت میں اندھے ہونے کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے اس فیس بک کی دوست سے، جس کے ساتھ وہ رات گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم لوگ کتنی آسانی سے صرف تھوڑی سی پیار محبت سی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کے بعد اپنی عزت تک دینے کو جو ہے نا وہ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید وہ انسان جو ہمارے ساتھ قسمیں کھا رہا ہے، اگر ہم دل کے سچے ہیں تو وہ بھی سچا ہے، مگر وہ تو ایک بھیڑیے ہیں، بھیڑیے۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کیا نہیں چل رہا تھا، یہ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی۔ وہ لڑکی تو صرف یہی جانتی تھی کیونکہ میں مرتی ہوں تو وہ بھی مجھ پہ مرتا ہوگا، مگر شاید اسے نہیں معلوم تھا کہ جس انسان سے وہ ملنے جا رہی ہے وہ بہت ہی جلد ایک بھیڑیا بننے والا ہے۔ ایک ایسا بھیڑیا جو اس کے جسم کو نوچ کھائے گا، جو اس کے اس جسم کو، اس کی عصمت کو تار تار کر دے گا۔ اور سیم ویسا ہی ہوا، اس محبت کے دل فرید جانسے میں پھنسا کے لڑکے نے اس کی عزت لوٹ لی اور اسے چھوڑ کے فرار ہو گیا۔ یہ تھی وہ محبت، یہ تھے وہ زندگی بھر جینے مرنے کے وعدے، وہ قسمیں جو کہ صرف ایک رات گزارنے کے بعد اس لڑکے کے ختم، اور اس نے اس لڑکی کو بے یار و مددگار وہیں چھوڑ دیا، جو کہ اس کے آسرے کے اوپر اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی سب کو چھوڑ کے لاہور آ گئی تھی۔ رات ہونے کے بعد اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ داتا دربار میں جو ہے نا وہ میں پناہ لوں گی۔
کیونکہ اس کا یہاں تو کوئی ولی وارث نہیں ہے. وہ جس کی محبت میں گرفتار ہو کے یہاں پر آ گئی تو اس نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا، اس کے جسم کے ساتھ کھیلا اور وہاں سے فرار ہو گیا. اور وہاں پر جب اس نے داتا دربار پہ رات گزاری تو وہاں جو مزید بھیانک جال جو ہے نا وہ تیار تھا. داتا دربار میں وہاں سے اس 14 سالی جو بچی تھی الشبا، اسے جو ہے نا وہ اغوا کر لیا گیا، اور وہاں سے لاہور سے اغوان والی بچی جا کے سولڈ آؤٹ ہوتی ہے، مطلب اس کو بیچ دیا جاتا ہے. کہاں پر؟ سندھ کے اندر، جسٹ اور جسٹ پیسوں کے لیے، 2 لاکھ روپے کے لیے. یہ ہے وہ محبت، وہ اندھی محبت. میری ریکویسٹ ہے ان تمام کے تمام لوگوں سے جو کہ اس طرح کے سٹیپ اٹھاتے ہیں، پلیز خدا را وہ دور نہیں جب محبتیں ہوا کرتی تھی. اب تو جسم کی ہوس رہ گئی ہے. جسم کے پجاری اس دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں صرف جسم سے محبت ہے. وہ آپ کے ساتھ رات گزاریں گے اور آپ کو پھینک دیں گے. یوز اٹ اینڈ تھرو اٹ. یہ فلسفہ ہے آج کی محبت کا. یہ وہ محبت نہیں ہے جو کہ لازوال محبت ہوا کرتی تھی. یہ وہ محبت نہیں ہے جس محبت کی خاطر واقعی انسان سچ میں مر جاتے تھے، دنیا سے لڑ جاتے تھے، جس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھی. اب تو محبت صرف جسم کی ہوس ہے. اب تو محبت صرف 1 نائٹ سٹینڈ ہے. اب گھر والے اس لشپا کے اسیسنا کے اندر اپنے جگر کے ٹکڑے کو ڈھونڈتے رہے، در در خاک چھانتے رہے. پولیس نے اس کی ایف آئی آر درج کرا دی کہ ہماری بیٹی کو جو ہے نا وہ ڈھونڈا جائے. اب جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے لڑکی کو بازیاب کرانے کے احکامات دیے تو پولیس جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک سندھ سے جس کو وہ بچی سیل آؤٹ کی گئی تھی، مطلب کہ بیچا گیا تھا 2 لاکھ روپے کے اندر، لطیفہ بی بی اس کا نام تھا، اس نے الشبا کی والدہ کو فون کیا کہ 25 لاکھ روپے دو اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ. ایک بیٹی کو پھر بیچا جا رہا تھا. پولیس نے اس نمبر کو ٹریس کیا اور جیکب آباد میں ایکشن کر کے اس لڑکی کو جو ہے نا وہ بازیاب کرا لیا. اور جب اس لڑکی کو بازیاب کرایا تو پولیس نے وہاں پر مطلب کہ ندیم، سرور، انیلا، ارم اور نسرین، یہ اور لڑکیاں بھی ہیں جن کو وہاں سے حراست میں لے لیا. ملزمہ لطیفہ نے جو ہے نا وہ شرمناک انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ الشبا سمیت کئی لڑکیوں کو ہم داتا دربار سے اغوا ہم نے کروایا ہے. اب تک تقریباً 500 لڑکیوں کو وہ مختلف گروہوں کے اندر جو ہے نا وہ فروخت کر چکی ہیں. وہ میری بیٹیاں، وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں جو بھی اس ولاگ کو دیکھ رہی ہیں، یار جو بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، پلیز ایسے سٹیپ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچئے گا. یہ دنیا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ پھولوں کی دنیا ہے، یہ کانٹوں کی دنیا ہے. یہاں درندے بیٹھے ہیں، انسان تو یہاں پر ہیں ہی نہیں. کون سے انسان تو یہاں پر نہیں ہیں، یا ہوس کے بخاری ہیں یا جسم کے پجاری ہیں. ہمیں صرف ہوس ہے، ہوس. جسٹ 1 نائٹ سٹینڈ. الشبا کو پولیس نے بازیاب کرایا، عدالت کے اندر اس کو پیش کیا اور پولیس کا شکریہ ادا بھی ساتھ کیا. ایٹ دی اینڈ میں اس پوری بات کا نچوڑ جو ہے نا وہ یہی نکالنا چاہوں گا کہ پلیز میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو کہ اس طرح کا سٹیپ اٹھاتی ہیں، وہ لڑکی جو کہ اس پیار کو بھول جاتی ہے جو کہ بچپن سے اس کے ماں باپ نے اس کو دیا ہوتا ہے، اور صرف اس چکنی چپڑی باتوں میں آنے کے بعد آپ اپنے گھر تک کو چھوڑنے کا سٹیپ اٹھاتے ہیں. پلیز ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے. میں پھر کہوں گا، یہ محبت کے پجاری نہیں، یہ جسموں کے پجاری ہیں. انہیں صرف آپ کے جسم سے پیار ہے. یہ آپ کے جسم کو نوچیں گے، کھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹشو کی طرف پھینک دیں گے.